God morning. Have three different issues research by David Ariel. میں تین ایسے حقائق پر بات کروں گا جس کی ریسرچ میں نے بہت محنت کے ساتھ کی ہے. اس سے پہلے میں تعارف کروا دوں، یعنی تین چیزیں وہ کون سی ہیں تفصیل سے پہلے. سب سے پہلے کہ میرا لباس میری مرضی، یعنی کہ اگر مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، تو میرا لباس میری مرضی. اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اور دوسرا یہ کہ ایکول رائٹ، ٹھیک ہے، مرد اور عورت کے ایکول رائٹ، ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا جو ہے سکنگ اینڈ لیکنگ ایچ ادر، ٹھیک ہو گیا. اسے اورل سیکس کہہ سکتے ہیں. سیکس تو ہوتا ہی ہے، اورل سیکس کے بعد یہ تین چیزوں پر بات کریں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں. یہ میری نئی اینک آ گئی ہے بہت مشکل سے، جس میں آپ غور کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں یہ 6 اس میں سٹون ہیں، پھر دوسرے میں 6 سٹون ہیں، پھر تیسرے میں بھی 6 سٹون ہیں. اور یہ جو میری اینک ہے بہت محنت سے، اور اس کی بہت ہی اچھی قسم کی یہ اینک ابھی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ 9 سٹون بنتے ہیں اور بہت بہترین. تو اس کا آپ کو ابھی تو بیوی 10. اچھا، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا جملہ ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لکم. جب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے یہ دو میاں بیوی کے درمیان میں آپس میں رابطے کے حوالے سے قائم کی ہے. تو اس میں رب العزت نے اشارے میں رب العزت نے جو ہے وہ اب یہ علم بتلایا ہے تاکہ سمجھدار لوگ خود اس سے ایکسٹریکٹ کر لیں مفہوم کو. رب العزت کی کلام ہے اور یہ عام بندے کی کلام نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی جو ہے وہ مرد کا لباس ہے اور مرد جو ہے وہ بیوی کا لباس ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اکثر معاملہ آتا ہے کہ میرا لباس میری مرضی. اب عورت جو یہ اکثر بات کرتی ہے کہ میرا لباس میری مرضی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کو واضح سمجھ لینا چاہیے کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ عورت کی مرضی جو ہے گھر کے معاملات میں فیصلوں میں چلے، اور مرد یہ چاہتا ہے کہ مرد کی مرضی گھر کے معاملات اور فیصلوں میں چلے. تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ میرا لباس میری مرضی. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو میں 3 چیزوں پر آپ کی افہام کری، تو اس میں یہ کہ اس چیز کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ بیسک جو ہے اس کی مرضی ہوگی جو اخراجات پورے ادا کرے گا. ٹھیک ہے، مرد اگر بیوی کو 4 قسم کے بیسک اخراجات اگر ادا کرتا ہے تو اس کی مرضی فیصلوں میں چلے گی. 4 قسم کے بیسک اخراجات یہ ہیں کہ ماہانہ جو نفقہ ہے، گھر کا خرچہ ہے وہ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ جو بچوں کو پالنے کے اخراجات ہیں وہ ادا کریں. ٹھیک ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ گھر کے کام کاج کے اخراجات وہ ادا کریں. اور چوتھا یہ ہے کہ جو حق زوجیت وہ حاصل کرتا ہے اس کے اخراجات ادا کرے. یہ 4 قسم کے اخراجات اگر مرد ادا کرتا ہے تو مرد کے فیصلے تصور کیے جائیں گے.
تو اگر یہ 4 قسم کے اخراجات مرد نہیں ادا کرتا ہے اور جو ہے برابر کی پارٹنر ہے، یا اس صورت میں کہ مرد اگر باہر کماتا ہے اور عورت گھر کے سارے کام کرتی ہے تو وہ ایکول پارٹنر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر ہم نے میرا لباس میری مرضی کی جو بحث ہے اس کی ہم نے وضاحت کی ہے کہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب بیسک یہ 4 اخراجات مرد ادا کرتا ہے تو مرد کے فیصلے گھر میں تصور ہوں گے، اگر نہیں ادا کر پاتا تو پھر عورت کو فیصلہ کرنے کے اختیارات ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ کا ماں بہن ایکول رائٹس. ایکول رائٹس کی رب العزت نے جب کہہ دیا ایکول رائٹس ہیں، آپ اس چیز کو سمجھیے. جب آپ اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھیں گے کہ ہمارا رب العزت نے کیا کہا کہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیوی کا لباس ہو، یعنی کہ برابر لباس کا ترجمہ تفہیم کروائی کہ برابری ہے، ایکول ہے، کہ کوئی اس میں بڑا چھوٹا نہیں ہے. لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی کہ رب العزت نے فرمایا کہ ایکول ہے، رائٹ ایکول ہے، کوئی اس میں بڑا چھوٹا نہیں ہے. اس چیز کو بہت ہی گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں بیوی کو کمتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دونوں کے ایکول رائٹ ہیں. اب تیسری بات آ جاتی ہے اورل سیکس کی. ٹھیک ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے مراد تیسری ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر آپ کے، کیونکہ اشارتاً رب العزت نے آپ کو یہ سبق دیا ہے، تو اس میں یہ کہ جہاں جہاں مرد کا لباس، عورت جہاں جہاں لباس جسم کے ساتھ ٹچ ہو سکتا ہے وہاں وہاں بھی آپ چوم سکتے ہیں، اورل سیکس کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ یہ اشارتاً رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر آپ عورت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اورل سیکس آپ کے ساتھ کرے تو پھر مرد کو بھی عورت کے ساتھ لیکنگ کرنا لازمی ہوگی. میری ایک اور ویڈیو ہے، اس میں ہے کہ لیکنگ کس حد تک کرنی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ولوا تک تو سارے اسکول آف تھاٹ ایگری ہیں کہ ولوا تک لیکنگ کی جائے، اور جو ہے امام محمد اسکول آف تھاٹ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ صاف ستھرے وجائنا کی بھی لیکنگ کر سکتے ہیں. جب آپ اس کو غور سے سمجھیں گے اچھے طریقے سے تو آپ کے سامنے بہت ساری آسانیاں آئیں گی، سمجھ میں آئیں گی. کیونکہ ہم لوگ فاطمی ہیں اور ہم لوگ ہر چیز قرآن پاک سے لیتے ہیں، تو اس چیز کو واضح سمجھ لیجئے. قرآن پاک سے ہمیں ہر بات ملتی ہے، اور کچھ چیزیں واضح ملتی ہیں، کچھ چیزیں ضمیروں سے ملتی ہیں، کچھ چیزیں اشاروں سے ملتی ہیں. تو یہاں پر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں اشارۃ رب العزت نے فرمایا، اور ہم نے اس کی 3 توجیہ تینوں اعتبار سے بیان آپ کے سامنے کر دیں. تو نبینا فاطمۃ الزہرا وبعدہا سلسلۃ المسلسل فیہا النساء النبیات، اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ کی جو بیٹی ہیں نبینا فاطمۃ الزہرا، وہ ہماری نبی ہیں، پیغمبر ہیں ہمارے لیے، اور ان کی والدہ نبینا میسنجر خدیجہ الکبریٰ بھی نبی پیغمبر تھیں. اور بہت زیادہ شکر ہے رب العالمین کا کہ قرآن پاک نے ہمیں اس چیز کی اجازت دی ہے. تو قرآن پاک میں اس چیز سے واضح سے لکھا ہوا ہے کہ عورتوں میں نبوت اور امامت اور میسنجر عورتوں میں موجود ہے. Be with us, David Ariel, researcher